حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں۔ آمین۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسیانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے اور اس کا قلہ کما کرتا ہے۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جب کہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ ہمیں زمین پر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو خیر کی راہ پر رکھ سکیں، انسانوں کو اللہ کے قریب کر سکیں، انہیں جنت کا مستحق بننے میں مدد دے سکیں۔ اور اگر ہم یہ آسانیاں تقسیم نہیں کرتے تو اپنی زندگی کی اہم عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دنیا کی وسعتوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن خدا میری ذات کے اندر ملا مجھے۔ زندگی میں ایک ایسی محرومی ضرور ہونی چاہیے جو ہمیں گھسیٹ کے سجدے تک لے جائے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ یہ شکایت نہیں، تجربہ ہے، قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، ایک روز آپ کو مانگ کے دیکھیں گے خدا سے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو
اپنی لگام میں تھما دیتا ہے۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اسی لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو انسان ذکر زمین پر کرتا ہے، میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگنے لگتی ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے۔ عمر چاہے انسان کی جتنی بھی ہو، پر یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ کون بات دل سے کرتا ہے اور کون بات دل رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں، وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے، جو بغیر کچھ کہے تمہارے حال سے واقف ہے۔ دنیا کو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار، محبت شامل ہوتا ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ دوسرا دروازہ کھولے بغیر میرا رب کبھی بھی پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ ہمارا یقین کمزور ہے، بس ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ کہیں سب کچھ، کہیں کچھ بھی نہیں ہے، تیری تقسیم میں یا رب کیا نہیں ہے۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ چلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا، انشاءاللہ۔ لوگوں کے دکھ بانٹیے،
اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان میں اضافے کا سبب بھی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھرنے دے گا؟ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے، جتنے صاف دل تھے اتنے ہی داغدار ہو گئے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کی نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دعا کے لیے ہر دن، ہر لمحہ بہترین ہے، لیکن جن دنوں کو اللہ نے بہترین قرار دے دیا وہ افضل ترین ہیں۔ جمعے کے دن دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ دعائیں سنی بھی جاتی ہیں اور قبول بھی ہوتی ہیں۔ دکھ ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کو سہتا سہتا تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ بدصورتی رویوں اور لہجوں میں ہوتی ہے، انسان میں نہیں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہیں۔ یا رب، عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ خاموش رہو تو آپ اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ لوگوں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو،
کیونکہ کمائی چھوٹی ہو یا بڑی، مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا تعلق